السلام علیکم دوستو، دیسی گھی دیہاتوں اور گاؤں میں استعمال ہونے والی ایک عام سی چیز ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسانوں نے ترقی کی تو جانوروں کے کم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ رواج بھی اب ختم ہونے کو ہے، کیونکہ انسانوں نے قدرتی چیزوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مصنوعی چیزیں تیار کرنا شروع کر دی ہیں، جو نہ صرف کم وقت میں تیار ہوتی ہیں بلکہ کم لاگت میں زیادہ فائدہ بھی دیتی ہیں۔ یہی وجہ کہ آج بکرے، گائے اور دیسی مرغی کی جگہ بریلر مرغی نے لے لی ہے۔ اسی طرح دیسی گھی مہنگا ہونے کی وجہ سے آج تقریباً ہر گھر میں مصنوعی بنسپتی گھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیسی گھی سے متعلق بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ ہمارے لیے کتنا مفید ہے یا پھر اسے لینے سے کسی قسم کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ گھی کا لفظ سنسکرت زبان کے لفظ گرو سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے جگمگانا، اور اس سے گرت کا لفظ کا مطلب ہے ایسی چیز جو جگمگاتی ہے یا پھر کوئی ایسی چیز جسے لگانے سے جگمگاہٹ آ جاتی ہے۔ خالص دیسی گھی کسی بھی جانور کے دودھ سے بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ دیسی گھی جو گائے کے دودھ سے بنایا جاتا ہے اسے سب سے بہترین مانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گائے کا جو دودھ ہوتا ہے اس میں ان تمام پیڑ پودوں کا اثر ہوتا ہے جو اس مخصوص علاقے میں ہوتے ہیں جہاں وہ گائے گھاس چرتی ہے، کیونکہ گائے تقریباً وہ تمام پیڑ پودے کھاتی ہے جو اس مخصوص علاقے میں اگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گائے کے دودھ اور اس دودھ سے بنائے گئے دیسی گھی میں وہ تمام پیڑ پودوں کا اثر موجود ہوتا ہے۔ اب ہم سیاسی پہلو کی بات کر لیتے ہیں۔ دیسی گھی کے سیاسی پہلو کی بات کی جائے تو سب سے پہلے یہ چیز سمجھ لیں کہ خالص دیسی گھی میں ہوتا کیا ہے۔ دیسی گھی اپنے شارٹ چین فیٹی ایسڈ کی وجہ سے جانا جاتا ہے، کیونکہ دیسی گھی اس کا بہت اچھا سورس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دیسی گھی کنجوگیٹڈ لینولک ایسڈ، بائٹرک ایسڈ، اومیگا 3، اومیگا 6، اومیگا 9 کا بہت اچھا سورس مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیسی گھی وٹامن اے، وٹامن ڈی، وٹامن ای، وٹامن کے کا بھی بہت اچھا سورس ہوتا ہے۔ چلیے یہ بات بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ شروعات دماغ سے کرتے ہیں۔ دماغ، انسان کا 60% دماغ فیٹ سے مل کے بنتا ہے۔ جس طرح کے فیٹ سے انسانی دماغ بنتا ہے وہ فیٹس انسانی جسم خود سے نہیں بنا سکتا، بلکہ انسان خوراک سے حاصل کرتا ہے۔ اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے اس کے دماغ کے فیٹ سیلز بھی کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب کیونکہ دیسی گھی اومیگا 3 فیٹی ایسڈ، SCFA اور بیوٹرک ایسڈ کا بہت ہی اچھا سورس ہوتا ہے، اس لیے دیسی گھی انسان کے دماغ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند رہتا ہے۔ اس کے علاوہ دیسی گھی آپ کے دماغ کو، آپ کے نروز کو اور آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز کو اچھے طریقے سے کام کرنے کے لیے ایک بہت اچھا ماحول فراہم کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنی نانی یا دادی کو کئی بار یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ دیسی گھی کھایا کرو، دماغ میں تراوٹ آئے گی۔ آنکھیں، اب بات کرتے ہیں آنکھوں کی۔ دیسی گھی وٹامن اے کا بہت ہی اچھا سورس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ کی آنکھوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہتا ہے۔ اس چیز کو ذرا سا سمجھ لیجئے کہ لمبے عرصے تک موبائل سکرین دیکھنے کی وجہ سے یا کمپیوٹر سکرین دیکھنے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لیکریمل گلینڈز جہاں آنسو بنتے ہیں وہ صحیح طرح سے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آنکھوں میں روکھا پن، سوکھا پن اور جلن اور دکھنے جیسی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اب اگر ان 4 میں سے کوئی بیماری ہے یا آپ زیادہ تر وقت موبائل یا کمپیوٹر سکرین پر بتاتے ہیں تو آپ کو اپنی ڈائٹ میں دیسی گھی کو ضرور شامل کرنا چاہیے۔ اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ جب وٹامن اے کی بات کی جاتی ہے تو جو وٹامن اے دیسی گھی سے حاصل ہوتا ہے وہ گاجر سے نہ صرف زیادہ ہوتا ہے بلکہ زیادہ اثردار بھی ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دیسی گھی میں جو وٹامن ہوتا ہے یہ 2 فارم میں ہوتا ہے، جس میں سے ایک ایسٹر ہے اور جبکہ دوسرا کیٹروٹین۔ اس لیے جب آپ دیسی گھی کھاتے ہو تو یہ نہ صرف آپ کے جسم کو بہت زیادہ مقدار میں وٹامن اے دیتا ہے بلکہ یہ اسے اچھی طرح سے جذب بھی کرواتا ہے۔ وٹامن ڈی، تو دیسی گھی میں جو دوسرا وٹامن ہوتا ہے وہ وٹامن ڈی ہے، اور وٹامن ڈی کی سب سے بڑی حیثیت یہ ہے کہ آپ کے جسم میں کیلشیم اور فاسفورس کو جذب کرواتا ہے۔ اس لیے دیسی گھی بڑھتے بچوں، حاملہ عورتوں اور کسرت کرنے والے افراد کے لیے بہت زیادہ مفید چیز ہوتی ہے۔ یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم خود بخود وٹامن ڈی سمپیتائز کر لے یا پیدا کر لے تو آپ کو چاہیے کہ صبح صبح باریک کپڑے پہن کر کچھ دیر دھوپ میں ٹہلیے۔ وٹامن ای، اب آ جائے وٹامن ای پر، تو وٹامن ای کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف آپ کی قوت مدافعت بڑھاتا ہے بلکہ آپ کے جسم میں جو ٹاکسز پیدا ہوتے ہیں انہیں بھی باہر نکالتا ہے۔ لیکن یہ وٹامن ڈی کا اصلی فائدہ نہیں ہے۔ وٹامن ای کا اصلی فائدہ یہ ہے کہ وٹامن ای کو مناسب مقدار میں لینے سے آپ کی جلد چکنی، لچیلی اور چمکدار ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کی عمر 30 سال سے زیادہ ہے تو آپ کو دیسی گھی کھانا بھی چاہیے اور لگانا بھی چاہیے۔ کچھ مرد جو 6 پیک بنانے کے چکر میں اور کچھ خواتین سلم ٹرم رہنے کے چکر میں دیسی گھی کا استعمال نہیں کرتی،
کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ دیسی گھی کھانے سے ان کے جسم کی ساخت خراب ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ایسا کرنے سے ان کی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے کئی ایسے 6 پیک والے لڑکے اور سلیم سمارٹ لڑکیاں دیکھی ہوں گی جن کا حال موسم بدلتے ہی بے حال ہو جاتا ہے اور نزلہ زکام کھانسی بخار انہیں آ گھیرتا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا تو آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیجئے گا کہ سال بھر ان کے جسم میں کہیں نہ کہیں درد ضرور ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسے مسائل نہ ہوں تو آپ کو دیسی گھی ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ وٹامن کے نہ صرف ہڈیوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے بلکہ یہ کسی بھی قسم کی چوٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ اس لیے کٹنے پر، جلنے پر اور چھپنے پر سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر دیسی گھی لگا دیا جائے۔ کارڈیو ویسکولر سسٹم، کیونکہ دیسی گھی میں SCFA اور بیوٹرک ایسڈ ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ دیسی گھی لیتے ہیں تو دیسی گھی آپ کے جسم اور خون کی نالیوں میں جمی چربی کو باہر نکال دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اچھی مقدار میں دیسی گھی لیتے ہیں تو آپ موٹاپے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی کیٹوجینک ڈائٹ کا بنیادی اصول ہوتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہے تو آپ کو دیسی گھی ضرور کھانا چاہیے۔ دیسی گھی لینے کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی وینز اور آرٹریز کی الاسٹیسٹی یا لچک بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے دیسی گھی ان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے جن کی فیملی ہسٹری دل کی بیماریوں کی ہے، یا جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، اور جو لوگ کسی ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں بہت زیادہ پولوشن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دیسی گھی میں بہت ہی زیادہ مقدار میں اینٹی آکسیڈنٹ کانجوگیٹڈ لینولک ایسڈ ہوتا ہے اور فیٹ سالوبل وٹامنز ہوتے ہیں، اس لیے قد بڑھانے کے لیے بھی ایک بہت مفید غذا سمجھی جاتی ہے۔ ڈائجسٹو سسٹم، اگر آپ کا کچھ تلا ہوا کھانے کو دل کر رہا ہے تو آپ اسے دیسی گھی میں ہلکی آنچ پر تلیے اور کھائیے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ دیسی گھی کا جو سموک پوائنٹ کسی بھی طرح کے گھی سے اور کسی بھی طرح کے تیل سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب سموک پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ سموک پوائنٹ کسی خاص چیز کے لیے اس خاص ٹمپریچر کو کہا جاتا ہے جس پوائنٹ پر وہ چیز گرم ہونے پر فری ریڈیکل چھوڑنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی ایکسیڈائز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فری ریڈیکل سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر جسم میں فری ریڈیکلز تھوڑے زیادہ بڑھ جائے تو طرح طرح کی کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر زیادہ بڑھ جائے تو کینسر تک ہو سکتا ہے۔ لیکن دیسی گھی میں جو بیوٹرک ایسڈ ہوتا ہے یہ ہماری انٹسٹائنز میں جا کر کیلریٹی سیلز کی مقدار بڑھا دیتا ہے، اور یہ جو کیلریٹی سیلز ہوتے ہیں یہ ہمارے جسم میں باہر سے آنے والے تمام ہر طرح کے الرجنز اور ٹاکسنز کو ختم کر دیتے ہیں۔ کیونکہ دیسی گھی میں بہت اچھی مقدار میں کانجوگیٹڈ لینولک ایسڈ ہوتا ہے جو کہ بہت ہی بہترین اینٹی کارسینوجن مانا جاتا ہے، اس لیے دیسی گھی ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جن کی فیملی ہسٹری کینسر کی ہے یا وہ لوگ جو کینسر کا شکار ہو چکے ہیں۔ ڈائجسٹو سسٹم میں دیسی گھی کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کھانے سے کسی بھی ایٹم کا گلائسیمک انڈیکس کم ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ گلائسیمک انڈیکس کیا ہوتا ہے۔ گلائسیمک انڈیکس کسی بھی فوڈ ایٹم کی اس ویلیو کو کہا جاتا ہے جس کی مدد سے ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ یہ خوراک ہمارے خون میں کسی تیزی کے ساتھ بلڈ شوگر لیول کو بڑھا دے گا، اور اسی لیے دیسی گھی ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جنہیں شوگر کی بیماری ہے۔ ویسے تو شوگر کے مریض کو ایسا کھانا نہیں کھانا چاہیے جس کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہو، لیکن اگر کھانا ہی پڑے تو اسے چاہیے کہ اسے دیسی گھی میں ڈال لیں۔ تیسری چیز، دیسی گھی خاص طور پر فیٹی ایسڈ کا بہت اچھا ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے دیسی گھی نہ صرف آپ کی انٹسٹینل والز کو پروٹیکٹ کرتا ہے بلکہ یہ السریٹو کولائٹس، منہ کے چھالے اور پیٹ کے السر سے بھی آپ کو بچاتا ہے، اور اگر یہ بیماری آپ کو پہلے سے ہی ہے تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے کارآمد اور قدرتی طریقہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایک دن میں کتنا دیسی گھی کھانا چاہیے۔ فوڈ اینڈ نیوٹریشن بورڈ آف دی نیشنل ریسرچ کے مطابق ایک صحت مند جوان کی کل خوراک کا 20% حصہ فیٹ سے لیا جانا چاہیے۔ اس سے آپ ایک دن میں بڑے آرام سے 20 سے 30 گرام دیسی گھی کھا سکتے ہیں۔ یہاں اس بات کو بھی سمجھ لیں کیونکہ فیٹ انٹیک یعنی چکلائی لینے کی اپر لمٹ 35% ہے، اس لیے ہم زیادہ دیسی گھی بھی کھا سکتے ہیں، لیکن ہم دن بھر جو خوراک لیتے ہیں اس میں بھی کہیں نہ کہیں چکنائی ضرور ہوتی ہے، اس لیے 30 گرام سے زیادہ دیسی گھی نہیں کھانا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو دیسی گھی کھا رہے ہیں اور اس کا آپ کو پورا فائدہ ملے، آپ روزانہ پیدل چلنے کا معمول بنا لیجئے۔ جو بچپن کے دن ہوتے ہیں یا جوانی کے دن یہ گروتھ ایئرز کہلاتے ہیں، ان سالوں میں دیسی گھی بنا موٹاپے اور پیٹ بڑھنے کی پرواہ کیے ضرور لینا چاہیے، اور یہ ضروری ہے کہ جب بچے بڑھ رہے ہوں ان کی خوراک میں دیسی گھی کو ضرور شامل کیا جائے، جس سے نہ صرف وہ لمبے بلکہ چوڑی جسامت بھی حاصل کرتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔